اب آپ باہر پڑھے، وہاں پر رہے، وہاں پر بھی آپ ان چیزوں کو آبزرو کیا. یہاں تو علماء ہیں، دونوں طرح کے ہیں. علماء حق بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور علماء سو کو میں تو علماء کہتا ہی نہیں ہوں، وہ تو کیٹیگری الگ ہے. جو برائی میں آ گیا وہ عالم پھر کیا ہوا. تو وہاں پھر کیا الٹیمیٹ ان پرابلم کو کیسے سالو کرتے ہیں؟ یہاں تو ٹھیک ہے نا جی، علاج ہو رہا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں لوگ شفا یاب بھی ہو رہے ہیں، آپ ورک شاپس کر رہے ہیں. وہاں پھر وہ فائنلی کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے وہاں پہ ہوتا عام طور پہ یہ کہ وہ لوگ اس کو یا تو کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کے نام سے کہہ دیتے ہیں اور وہ پیشنٹ کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں، اور اکثر اوقات وہ ٹریٹمنٹ چلتا رہتا ہے لیکن مریض جو ہے وہ ورس سے ورس کنڈیشن ہوتی رہتی ہے. پھر وہاں پہ یہ کہ جس طرح سے یہاں پہ عامل بابے وغیرہ آپ کو جو ہے نا مل جاتے ہیں جو طرح طرح کے کام کرنے والے ہیں، بلکہ جس طرح کہ سلفی صاحب نے فرمایا کہ جس طرح زیادہ تر لوگ جو اس فیلڈ میں ہیں وہ ایسے ہی ہیں جو کہ 2 نمبریاں کرتے ہیں یا خود جادوگر ہوتے ہیں. وہاں پہ جو ہے جو یہودی مذہب کے لوگ ہیں ان کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ قبالہ میجک کرتے ہیں، قبالہ جادو. وہ بالخصوص اگر آپ ان کے تعویذ اٹھا کے دیکھیں اور یا ہمارے اٹھا کے دیکھیں، آپ کو وہ ہند سے بھی وہی ہیں، مطلب وہ ان نے صرف ہبرو میں لکھا ہوگا، یہاں پہ وہ اردو میں یا عربی میں لکھا ہوگا. چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستان اپنی، یہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو ملتے جلتے معاملات ہیں. ایون آپ افریقہ میں چلے جائیں، کیونکہ مجھے اتفاق ہوا ساؤتھ افریقہ تک جانے کا. لینا صاحب افریقہ بھی چلتے ہیں، ذرا ایک چھوٹی سی بریک لے لیں آپ کی اجازت سے، اور پھر اس کے حکمت پا پھر خوش آمدید. ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جادو اور جنات، پیغام ٹی وی کا مقبول ترین سلسلہ، اور آج ہم بات کر رہے ہیں جادو اور جنات کے حوالے سے کچھ ابتدائی چیزیں دنیا بھر سے آج ہمارے پاس معلومات اکٹھی ہو رہی ہیں، اور ہم ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اسپیسیفک پرابلمز ہیں لوگوں کے جو ہم تک پہنچے ہیں رابطے کے نتیجے میں، وہ بھی آپ کے خدمت پیش کریں. راجا صاحب، آپ افریقہ کی بات کر رہے تھے. دنیا بھر میں یہ مسائل ہیں، اور وہاں پر آپ نے فرمایا کہ بس جیسے یہاں 2 نمبریاں ہیں تو وہاں پر بھی ہیں. تو وہاں کی ایک خاص بات آپ بتانے لگے تھے ہمارے ناظرین کو. جی، وہاں پہ افریقہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک اور قسم کا میجک کیا جاتا ہے جس کو ووڈو میجک بولتے ہیں. ووڈو. اور وہ یہ میجک جو ہے جس طرح یہاں پہ پتلے ہوتے ہیں، جس طرح اکثر وہ بھی مل جاتے ہیں، پتلوں کے ساتھ اس پہ کیلیں لگائی جاتی ہیں، پنز لگائی جاتی ہیں، تو وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس شخص کا پتلا بناتے ہیں، اس پہ اس کا بال یا اس کا کپڑا یا کوئی اور چیز، اس کی خون وغیرہ کچھ ایسی چیز جو ہے وہ اس کے لگا کے پھر اس کے اوپر وہ اپنی پوری کارروائی کرتے ہیں. اور یہ اسی طرح سے ہندوؤں میں بھی ہے. یہ آسٹریلیا میں جو ہے وہاں پہ جو جوز ہیں ان کے اندر بھی قبالہ میجک ہے. وہاں پہ یہ ذرا اپنے یہاں پہ عامل کہتے ہیں اپنے آپ کو بنگالی بابا، اور وہاں جو نام لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہیلر ہے، اسپرچل ہیلر کا نام دیتے ہیں، اسپرچل ہیلر. تو لوگ جاتے ہیں ان کے پاس علاج کے لیے، اور کوئی نہ کوئی ایسا جو دور چل رہا ہے لادینیت کا، اس میں پھر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بندہ کوئی ان کی رہنمائی کرے گا. ایسا وہاں بھی ہوتا ہوگا نا کہ پہلے لوگ میڈیکل ٹریٹمنٹ لیتے ہوں گے، پروفیشنلز کے پاس جاتے ہوں گے، پھر مایوس ہو کر تو اس طرح کے غرض مند دیوانہ ہوتا ہے وہ اس طرح کے لوگوں کے، وہ بھی کوئی لمبے چوڑے فیسیں اور یہ پرابلم جو ہمارے ہاں ہے بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اور وہاں پہ بھی اس طرح کے جو ہے نا کیسز اور واقعات آتے رہتے ہیں. اس میں پیشنٹ کے ساتھ ابیوز بھی ہوتی ہے، پیشنٹ کو مطلب غلط استعمال کیا جاتا ہے، ایڈوانٹیج لیا جاتا ہے. اور جس طرح بھی سلفی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ لوگوں کے بارے میں غیب کی چیزیں جب بتاتے ہیں ان کو تو ان کو پھر لگتا ہے کہ یہ بندہ تو بالکل حق پہ ہے اور ساری چیزیں چونکہ یہ بتا چکا ہے مجھے. اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کا ایک زبردست واقعہ ہے. ان کے ایک طالب علم تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے شہر میں ایک شخص داخل ہوا جو اسی طرح کا عامل بابا تھا. اس نے لوگوں کو یہ چیلنج کیا کہ میں بالکل حق دین کے اوپر ہوں، اور اس کا جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگ گھر سے اپنے چنے لے کے آؤ کسی لفافے میں، اور جتنے چنے تم لاؤ گے میں تمہیں گنے بغیر بتا دوں گا کتنے چنے ہر پیکٹ میں. تو لوگ آتے تھے اس کے پاس، تو وہ اپنی سچائی ثابت کر رہا تھا. تو کسی کو کہتا تمہارے پاس 235 جو ہے نا چنے ہیں، وہ کہتا ہے خدا کی قسم 235 ہی ہیں. کسی کو کہتا بغیر دیکھے پیکٹ کھولے، کسی کو کہہ رہے تمہارے 50 ہیں، کسی کہتا ہے 55 ہے، کسی کہتا ہے جو ہے نا 60 ہے. سب کے اترے. تو امام احمد بن حنبل کے جو مطلب طلباء تھے انہوں نے جا کے شیخ صاحب کو جو ہے نا کمپلین کیا کہ جی یہ ایک تو شخص آیا اور یہ کہتا ہے کہ جی یہ غیب کا علم رکھتا ہے اور اس طرح سے ہو رہا ہے. تو امام صاحب بھی ایک پیکٹ میں کچھ چنے ڈال کے لے کے روانہ ہو گئے. تو انہوں نے کہا جی بتاؤ اس میں کتنے ہیں. تو وہ کافی دیر ایسے دیکھتا رہا ٹیڑھا میڑھا کر کے، کہتا کہ مجھے نہیں معلوم.
اتنے نہیں بتاؤ تم بہت بڑے عامل بنتے ہو, بتاؤ کتنے اس میں. کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ تم اللہ کے دشمن ہو, یہاں سے دفعہ ہو جائے سے پہلے کہ میں تمہاری خبر جو ہے نا وہ بتا دوں اور خلیفہ کو, اور تمہارا سر کاٹ دیا جائے. مخلوق خدا کو گمراہ کر رہا تھا. تو انہوں نے پھر بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ جی شیخ صاحب یہ کیسے ہوا کہ آپ نے, انہوں نے کہا کہ جب تم گھر پہ تھے تو تم اپنے پیکٹوں میں چنے تم گن کے لائے تھے, میں جو تھا میں بغیر گنے پیکٹ میں 2 ڈالی بند کی اور میں لے آیا. تو نہ میں نے گنے نہ میرے ساتھ جو کرین ہوتا ہے اس نے گنے. تو جب اس کا جن میرے جن کے پاس آیا پوچھنے کے لیے, اس نے کہا جی مجھے تو پتا کوئی نہیں. تو وہاں پہ یہ مسئلہ حل ہو گیا. دیکھیے جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں سلیم صاحب, اللہ تعالیٰ کیسے ان کی حفاظت فرماتا ہے. وہ کریم کا علم رکھتے تھے نا, عام آدمی کا اس طرف دھیان نہیں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایک اور بھی ہے جو مسلسل چل رہا ہے, اٹھتے بیٹھتے ہر وقت میرے ساتھ شریک ہے, بسم اللہ نہیں پڑھی تو کھانے میں میرے ساتھ شریک ہو گیا ہے. اس طرح کے مسائل